جزاکم اللہ خیر صاحب، اس سے اعزاز اور اس موقع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اور ہماری حاضری کو بے انتہا قبول فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا حبیبنا نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أزل أو زل، أظلم أو أظلم، أجهل أو أجهل علي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح، آمين۔ قابل صد احترام معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا یہ اجتماع ایک ایسے موضوع سے متعلق ہے جو اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے۔ انشاءاللہ اس مختصر وقت میں اگرچہ کہ موضوع کا حق ادا نہ ہو سکے گا، لیکن اللہ رب العزت سے دعا ہے اور کوشش ہے کہ کچھ اہم پہلو جو اس بنیادی اسلام کے رکن سے متعلق ہیں، معلومات اور مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں تاکہ ہم اس کو صحیح طور پر سمجھ سکیں، اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت و افادیت کو، اور پھر اسی کے مطابق اس فریضے کو انجام دے سکیں۔ مقصود عمل ہے علم کی بنیاد پر، اور یہ دونوں کے لیے اخلاص شرط ہے تاکہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ قرآن پاک کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں اس موضوع کے عنوان سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عبادات کو بار بار اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے ان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک اہم فریضہ ہے، اور جو 5 بنیادی اراکین ہیں اسلام کے، ان میں سے ایک ہے۔ جس شدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کثرت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ اکثر جگہوں پر قرآن میں جہاں نماز کا حکم ہوا ہے وہاں زکوٰۃ بھی ساتھ میں مذکور ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک ہے کہ اسلام نے تصور عبادت کو بہت ہی اس کو ڈیورسیفائی کیا ہے، چونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور یہ ایک مالی عبادت ہے۔ یعنی جیسے ہم اس وقت رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، یہ ایک جسمانی روحانی عبادت ہے، ایسے ہی اللہ نے ہم سے ایک اور عبادت کا مطالبہ کیا ہے، اگر ہم اس کے شرائط کو پورا کرتے ہوں، یعنی جو مالدار ہو، صاحب نصاب ہوں، وہ ہے مالی عبادت۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی فقراء اور مساکین کا حق جو ہے ہم پر، وہ اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس سے مقصود اللہ کی رضا اور اس کی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے اس میں نیت کا ہونا شرط ہے۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے ان باتوں کے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کی اہمیت اور اس کے اندر جو کوتاہی کرتے ہیں ان کے بارے میں جو وعید نازل کی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اس موضوع کی سنگینی کا اندازہ ہو سکے۔ اگر ہم زکوٰۃ نہ ادا کریں مثلا، یا صحیح طور پر ادا نہ کریں، اس کا صحیح حساب لگا کر نہ کریں، تو اس طرح کی جو کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں تو وہ سخت عذاب الہی کا باعث ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے سورہ توبہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال و دولت کو یکنزون الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کو، زیورات کو، دولت کو جمع کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی جو اس سے متعلق حقوق ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ جو رسپانسبلٹیز ہیں، فائنینشیل آبلیگیشنز، اس کی تکمیل میں کوتاہی کرتے ہیں، یا تو اس کو ادا ہی نہیں کرتے، یا پھر ادائیگی میں کو ایک طرح سے برڈن سمجھتے ہیں تو کوتاہی سے ادا کرتے ہیں، بادل ناخواستہ ادا کرتے ہیں، اور حساب صحیح نہیں لگاتے ہیں، صحیح کیلکولیشن نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے سخت عذاب کی بشارت دے دیجیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب، اور وہ عذاب کی نوعیت بھی اللہ نے ذکر فرمائی ہے، یعنی جو مال مرغوب تھا انسان کے لیے، دولت، زیور، عورتوں کے لیے، اور جس کو وہ پہن کر اپنے آپ کو، اور یعنی اپنے آپ کو اپنے لیے زینت کا سامان بناتی تھیں، دنیا کے اندر سجتی تھیں، سنورتی تھیں، لیکن اس کے جو حقوق تھے وہ ادا نہ کرتی تھیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ سونا، وہ چاندی، وہ دولت قیامت کے روز آگ کی، جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، اور جلائے جانے کے بعد پھر وہ ان کو داغا جائے گا، ان کے جسم کے ان حصوں کو جہاں پر وہ لگایا کرتے تھے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وجنوبہم وظہورہم، پیٹھ کو، اس طریقے سے دوسری جگہوں کو، اور پھر کہا جائے گا ان سے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ دولت ہے جس کو تم نے خوب جمع کیا، جمع پونجی کے طور پر رکھا دنیا کے اندر، اور جو اللہ کا حق تھا، اس میں غریبوں کا جو حق تھا اس کو ادا نہیں کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو آج کے روز اپنے اس کوتاہی کا مزہ چکھو، یعنی وہ دولت جو اتنی مرغوب تھی وہی عذاب کا باعث بنے گی، اور اسی کو براہ راست اللہ تعالیٰ استعمال کر کے اس کے ذریعے سے انسان کو عذاب دیں گے، تو یہ ایسی سخت وعید ہے محترم خواتین، دینی بھائی اور بہنوں، کہ ہمارے لیے یعنی چونکا دینے والی بھی ہے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس فریضے کی ادائیگی کے بارے میں کوئی کوتاہی نہ کریں، اور پہلے یعنی اپنے آپ کو اس کے لیے ہر لحاظ سے تیار رکھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انشاءاللہ اس بنیادی تمہید کے ساتھ، اس کے فوائد تو بے شمار ہیں، چونکہ وقت مختصر ہے، مسائل کا مذاکرہ اصل مقصود ہے، تو اسی لیے میں مسائل کی طرف آتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم آج کے مذاکرے میں جو چیزوں پر توجہ کریں گے، ایک تو زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، پھر اموال زکوٰۃ کیا ہیں، یعنی زکوٰۃیبل ایسٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرضوں کی تفصیل جو ہوتی ہے تھوڑی سی وہ بھی پیش کی جائے گی، اور پھر جو تاجرین ہیں، تجارت کرنے والے لوگ ہیں، تو ان سے متعلق زکوٰۃ کے تھوڑے سے احکام بھی پیش کرنا مقصود ہے، اور پھر چونکہ ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر حکومت کی طرف سے مختلف بینیفٹس ملتے ہیں ہمیں، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے تو اس کو بھی مختصر مذاکرے میں لائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کچھ شرائط ہیں بنیادی طور پر، ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ ہماری زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اس کی بھی وہ کیا شرائط ہیں اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پھر زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، اور کون ایسے لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، انشاءاللہ العزیز اس طرح کی اور بھی کچھ باتیں جو ذہن میں آئیں گی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے نصاب زکوٰۃ پر آئیے نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، اپنی رحمت اور کرم کے صدقے میں انہوں نے جو عبادتیں بھی ہمیں دی ہیں اس کے اندر اس پہلو کو یعنی مد نظر رکھا ہے، تاکہ ہمارے لیے وہ عبادت بوجھ نہ بن جائے، مشکل نہ ہو جائے، تو اسی لیے زکوٰۃ جو کہ ایک فریضہ ہے عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، آدمی چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے، تو اس کے اندر ایسے یعنی ان شرائط کا خیال رکھا گیا ہے، انسانی ضرورتوں کا، حاجتوں کا، ان کے نفسیات کا، تاکہ وہ بسہولت اس کو ادا کر سکے، تو نصاب اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ ایسا نہیں کہ آدمی کے پاس تھوڑے سے بھی پیسے آ جائیں، چاہے وقت کتنا ہی گزرے، 1 مہینہ گزرے، 2 مہینے گزرے، 1 ہفتہ گزرے، تو اس پر ضروری ہے کہ اتنا فیصد اس کے نکال دیے جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے نصاب میں ان تمام پہلوؤں کی رعایت کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک مخصوص نصاب رکھا گیا ہے، اور مخصوص نصاب اسی لیے ہے
کہ انسان کے لیے یعنی پیسوں کو جو اس کو حاصل ہو رہے ہیں یا جو جمع ہو رہے ہیں جو سیونگ کے طور پر ہیں، وہ ایک مناسب مقدار میں جب پہنچیں تب اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ دوسری چیز اس میں یہ رکھی گئی ہے کہ ہر دن کے لیے نہیں ہے، ہر ہفتے کے لیے نہیں ہے، ہر مہینے کے لیے کوئی نصاب لازم نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ سال جب پورا ہو، اور سال سے مراد لونر کیلنڈر یعنی قمری سال جو ہے، شمسی نہیں، سولر نہیں، بلکہ لونر کیلنڈر کی رعایت رکھی گئی ہے اس میں۔ اور جب وہ ایک سال پورا ہوگا اس جمع پونجی پر جو نصاب کے بقدر ہو، اور پھر تیسری چیز اس میں یہ رکھی گئی کہ انسان کی ضروریات اصلیہ جو ہوتی ہیں، اس کی روزمرہ کے اخراجات ہیں، ضروریات زندگی کا جو سامان ہے، اور اس طریقے سے اگر یعنی اسینشیل لونز ہیں جو انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے لیتا ہے، ان تمام چیزوں سے سرپلس ہو، تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پھر اس کا جو تناسب رکھا گیا ہے، وہ تناسب بھی اتنا مختصر رکھا گیا ہے کہ انسان کو دینے میں کوئی بوجھ محسوس نہ ہو، اور وہ تناسب ہے 2.5%، 2.5%، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ میں نے تھوڑی سی تشریح اس لیے کی تاکہ انسان اس کو دیکھ کر اس دین اسلام کی رحمت اور اس کی حکمت اور اس کی عظمت کو اپنے دل میں اجاگر کرے کہ کس طریقے سے اللہ نے اس فریضے کو آسان کیا ہے ہمارے لیے۔ تو آئیے نصاب زکوٰۃ کے عنوان سے جو بات کرنی ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر احادیث میں بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب دو چیزوں پر رکھا گیا ہے بنیادی طور پر، سونے پر اور چاندی پر۔ سونے پر اور چاندی پر، اور سونے اور چاندی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کتنا سونا انسان کی ملکیت میں ہو اور کتنا چاندی انسان کی ملکیت میں ہو، یہ بھی وضاحت فقہاء کرام نے احادیث کی روشنی میں کی ہے۔ یعنی 200 درہم یا 20 مثقال، یہ حدیث کے اندر الفاظ ملتے ہیں۔ تو جب اگر ہم اس کو ماڈرن ڈے کیلکولیشن کے اعتبار سے دیکھیں یا گرامز کے اعتبار سے دیکھیں، تو گولڈ کا جو نصاب ہوگا وہ تقریباً 87.48 گرامز ہے، گولڈ کا نصاب۔ اور سلور کے نصاب کو اگر دیکھیں ہم، تو اس کا نصاب اگر دیکھیں گے آپ تو 612 گرام، یعنی 612.36 گرامز ٹو بی مور پریسائز۔ تحدیداً یہ ہے کہ 612.36 گرام اتنا چاندی اتنی چاندی کسی کے پاس ہو، اس کی ملکیت میں ہو، اور اس پر سال گزرے، تو پھر ان چیزوں کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، چونکہ یہ دونوں اثاثے ایسے ہیں، خصوصاً سونا، کہ اس کی قیمتیں فلکچویٹ ہوتی رہتی ہیں آئے دن، اور بڑھتی بھی رہتی ہیں، گھٹتی بھی رہتی ہیں۔ آج کل تو بڑھ ہی رہی ہیں، گھٹ تو نہیں رہی ہیں۔ تو جو ریسنٹ اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، یعنی 87.48 گرامز گولڈ کی، تو تقریباً 8,250 کینیڈین ڈالر ہیں تقریباً، جو لیٹسٹ اس کی مالیت ہے کینیڈین ڈالر کے اندر 8,250۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ 8,250 یہ سونے کے نصاب کے عنوان سے ہے کہ 87.48 گرامز گولڈ کی مالیت آج کل کے ایام میں اتنی ہے۔ اور اگر چاندی کو دیکھیں تو وہ تقریباً یعنی 612.36 گرام جو ہے، اس کی یعنی اس کا جو نصاب، اس کی جو مالیت ہے تقریباً 670 کینیڈین ڈالر بنتی ہے۔ تو یہ دو یعنی نصاب کے جو ذرائع ہیں، معیارات ہیں، اس کی یہ تفصیل ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے جو دوسری اہم چیز ہمیں معلوم کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب کسی کے پاس اس کے بقدر یعنی مال ہو، سونا و چاندی، اور ان سونے چاندی کو سال کا یعنی پورا ایک دورانیہ گزر جائے اس کے اوپر، اور اس میں اس کی جو ضروریات زندگی تھیں اس سے سرپلس ہو۔ جب ہم ضروریات زندگی کی بات کرتے ہیں تو بعض مرتبہ یہ بات واضح نہیں ہوتی ہے انسان کی ضروریات سے مراد کیا ہیں، چونکہ ہر ایک کی ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آبویسلی کچھ ضرورتیں انسان کی وہ ہیں جو کامن ہیں، اور وہ سب کے اندر ایک جیسی ہیں، کھانا پینا اور جو ہے لباس، برتن، اور ضروریات زندگی کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کے اندر یکساں ہیں، مشترک ہیں۔
کامن ڈینامینیٹر کے طور پر ہیں، اور کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جو انسان کی اپنی یعنی سطح اور حیثیت کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی مثلاً کمیونٹی کے اندر ایک لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کے اعتبار سے کچھ چیزیں مختلف ہوں گی، کوئی آدمی ویسا نہیں تو اس کی ضرورتیں اس سے ہٹ کر ہوں گی۔ تو مقصود یہ ہے کہ جو بھی چیز انسان کے لیے کبھی نہ کبھی سال بھر میں ضرورت کے طور پر استعمال میں آتی ہوں، جس حیثیت سے بھی آتی ہوں، ان تمام کو آدمی اس سے منہا کر دے، الگ کر دے ان کی مالیت کو۔ پھر اس کے بعد وہ جو سامان ہے، جو زیورات وغیرہ کی جو تفصیلات ہیں، وہ اس کی مالیت کو دیکھے اور اس کے نصاب کو دیکھے، جیسے 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا کی جو حیثیت رکھی گئی ہے، اس کو دیکھ کر پھر اس پر اگر سال گزر جائے تو پھر 2.5% زکوٰۃ اس پہ ادا ہوگی۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے۔ جہاں تک اموال زکوٰۃ کا تعلق ہے، اموال زکوٰۃ کے عنوان سے شریعت نے جو تفصیلات دی ہیں، اصل میں تو فقہا نے اس کو 5 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کی 5 کیٹیگریز ہیں۔ اوبیسلی ابھی ہم نے سنا سب سے پہلے تو ہے کہ گولڈ اینڈ سلور ہے، سونا اور چاندی، اور اس میں یہ بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ جس کسی حیثیت میں بھی ہوں، یعنی زیور کی شکل میں ہوں یا خام شکل میں ہوں، یا پھر کسی برتن کی شکل میں ہوں، یا پھر بسکٹ کی شکل میں ہوں، یعنی جس شکل میں بھی ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ سونا چاندی ہو، تو وہ زکوٰۃیبل ایسٹ ڈیفینیٹلی بنے گا، اور اس کا خیال، اس کا لحاظ ضروری ہوگا۔ ایسا نہیں کہ صرف زیور کی شکل میں ہو، فنا ہو تبھی ہوگا، اور وہ زیور استعمال میں ہو یا نہ ہو، اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن احناف کے یہاں چونکہ صریح روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو مخاطب کرتے فرمایا، جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کنگن کی تم نے کیا زکوٰۃ ادا کی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیورات جو استعمال والے بھی ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، لازم ہے۔ تو سب سے پہلے تو اموال زکوٰۃ میں سونا چاندی ہے، اور پھر دوسری چیز یہ کہ کیش ہے جو انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی کرنسی، اس کی وہ ایکول ہو، اسی اعتبار سے جو میں نے ابھی ذکر کیا، جو نصاب کا، یعنی سونے یا چاندی کا جو نصاب میں نے ذکر کیا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو پہنچتا ہو، وہ کیش کی شکل میں ہوگا تو۔ تیسری چیز ہے جو سامان تجارت ہیں، ٹریڈیبل گڈس جو ہوتے ہیں، وہ بھی اس کا وہ بھی جو ہے تیسرا مال زکوٰۃ کے درجے میں ہے۔ اور چوتھا جو وہ ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، جو عام طور پر ہمارے ایک بڑا معاشرہ اس سے اس کا واسطہ نہیں پڑتا ہے، لیکن جو زراعتی پیشہ لوگ ہیں ان کے اوپر اس کے احکام لاگو ہوں گے، اور اس کی تفصیلات الگ ہیں ویسے۔ اور پانچواں جو ہے وہ لائف سٹاکس ہیں۔ تو یہ زراعتی پروڈکٹس کی ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں اور لائف سٹاک، ان کا نصاب، ان کی تفصیلات الگ ہیں، اور ویسے ہم میں سے اکثر ان سے واسطہ بھی نہیں پڑتا ہے تو ہمیں اسے چھوڑتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 اموال زکوٰۃ ہیں، سونا چاندی، اور دوسرا انسان کے پاس جو لیکوڈ کیش ہو وہ، تیسرا اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہو یا تجارت کی نیت سے اس نے کوئی چیز خریدی ہو تو وہ چیز بھی زکوٰۃ کا ایسٹ ہے، اور اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی اس کو ضروری ہے۔ اب جب ہم مال تجارت کی جب بات کرتے ہیں تو مال تجارت کے اندر جو چیزیں اہم ہیں ہمیں ذہن میں رکھنے کی، ایک تو روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو میں خیر اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو زکوٰۃ کا نصاب سونا چاندی اور تجارت کا یعنی جو گڈس ہیں جو اس کے طے کیا گیا ہے، وہ ایک ہی نصاب ہے، یعنی چاہے وہ سونے کے نصاب کو پہنچتا ہو یا چاندی کے نصاب کو۔ محترم خواتین و حضرات، جو چیز ہمیں اس موقع پر ضروری ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے یہ نصاب اس لیے متعین کیا کہ شریعت کی نظر میں جن کے پاس ضروریات سے زیادہ اتنا مال ہو، چاہے وہ لیکوڈ کیش کی شکل میں ہو ایز اے سیونگ، یا سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں، وہ آدمی بھی شریعت کی نظر میں مالدار یعنی متصور ہوتا ہے، اس کی حیثیت ایک مالدار کی ہے۔ اب چونکہ آج کے دور میں
سونے کو اگر مثال کے طور پر ہم نصاب کے طور پر رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ 8,000 کے اوپر جو تقریباً قیمت بنتی ہے اس کی. لیکن جو چاندی کا جو نصاب ہے وہ کافی کم ہے، تقریباً $670 جیسے میں نے کہا. تو عموماً آج کا معاشرہ اور انسان کی ضروریات جو ہوتی ہیں اور جس کے پاس اتنے پیسے ہوں وہ مالدار تصور نہیں کیا جاتا. تو اس میں ایک بنیادی بات تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ شیخ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں نے جس پر تفصیلی طور پر لکھا ہے، انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اموال نصاب جتنے بھی تھے ان کے اندر آج جو ڈسپیرٹی ہمیں نظر آتی ہے اس زمانے میں یہ ڈسپیرٹی نہیں تھی. تمام اموال زکوٰۃ کی مالیت اس کا تقوم ایک جیسا تھا. یعنی ان کی جو یعنی مالی حیثیت تھی وہ تمام کی ایک جیسی تھی، اور اس میں یہ ڈسپیرٹی نہیں تھی، یہ تفاوت نہیں تھا جو آج ہمیں نظر آتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. لیکن وقت کے ساتھ جب لوگوں کا تعامل اور توجہ ایک چیز کی طرف بڑھی جو خاص طور پہ سونا ہے، حالانکہ دونوں اتنے ہی پریشس میٹل ہیں، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو، لیکن چونکہ انسان کا تعامل اور توجہ ایک طرف بڑھی اور کرنسی کی بنیاد ایک پر پڑی، جس کے نتیجے میں ایک کی حیثیت بڑھ گئی، دوسرے کی ویلیو ڈپریشیٹ ہو گئی. تو یہ تو انسان کے تعامل کی وجہ سے، لیکن اللہ نے دونوں کو ایکولی متقوم بنایا اور مالیت کا حامل بنایا. تو یہ اللہ کا نظام اور اس کا قانون ہے، اسی وجہ سے اس کا اعتبار ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ زکوٰۃ چونکہ ایک فریضہ ہونے کے ساتھ، عبادت ہونے کے ساتھ اس میں معاشرے کے غرباء کی ضرورت کی تکمیل بھی مقصود ہے. تو اسی وجہ سے جو ٹریڈیشنل علماء کرام ہیں بالخصوص حنفی مذہب میں، انہوں نے کہا کہ چاندی کو بھی نصاب کی بنیاد آج کے دور میں باوجود ہے کہ اس کی قیمت کم ہو رکھنا ضروری ہے، چونکہ نصوص سے صراحتاً یہ بات ثابت ہے. اگرچہ کہ آپ نے اگر سنا ہو تو میں صرف وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں، احتیاط یقیناً اسی میں ہے جس میں کہ غربا کا بھی فائدہ ہے اور ایک فریضے کی ادائیگی کے اندر احتیاط بھی ملحوظ ہے. لیکن بہت سارے علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس تفاوت کو، اس ڈسپیرٹی کو سامنے رکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد یہ کہا ہے کہ چونکہ موجودہ معاشرہ سونے کو اہمیت اور اس حساب سے اس کو ڈیل کرتا ہے، تو لہٰذا زکوٰۃ کی بنیاد انہوں نے سونے پر رکھی ہے. تو اگر کوئی آدمی اس پہلو سے بھی اگر یعنی اپنے زکوٰۃ کو ادا کرتا ہو صرف سونے کو بنیاد بناتے ہوئے، تو اس میں ایک دو باتوں کا خیال یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ جو آدمی سونے کے یعنی چاندی مثلا کسی کے پاس اگر چاندی براہ راست اس کے قبضے میں ہو جس سے کہ جو نصاب کو پہنچتی ہو، یعنی کیش نہیں بلکہ چاندی فی نفسی ہی، اگر کسی کے پاس ملکیت میں چاندی ہی ہو اور وہ نصاب کو پہنچتی ہو، جس کا میں نے 612 گرام اشاریہ 36 جسے میں نے ذکر کیا، تو اس کے لیے چونکہ وہ نصوص صریح ہیں تو اس کو لازمی ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالے. یہ احتیاط بھی ہے اور یہ علماء نے لکھا بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کے دینے کے لیے اگر کوئی آدمی سونے کو بنیاد بناتا ہے تو کم از کم چاندی کو بنیاد بنائے زکوٰۃ نہ لینے کے لیے. یعنی مثلا کسی کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے زکوٰۃ جو سونے کی زکوٰۃ کا نصاب پورا ہوتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اس کی ساری ضرورتوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی ایسی لائبلٹیز بھی نہیں ہیں، اور اس کے پاس سیونگ میں اتنے پیسے بھی اتنے پیسے ہیں جو چاندی کے نصاب کو اگر محفوظ رکھا جائے تو اس کی جو مالیت ہے جیسے 670 کینیڈین ڈالر آج کے حساب سے وہ سیونگ میں اتنے رہتے ہوں، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ زکوٰۃ نہ لے، دیتا نہ بھی ہو تو لینے سے احتیاط کرے، چونکہ پھر ان تمام علماء کی نظر میں وہ صاحب نصاب ہے، اور جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ اس کو دینا ہے، لینا نہیں ہے. تو یہ کچھ اضافی تفصیلات تھیں جو نصاب زکوٰۃ کے عنوان سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. جہاں تک اموال تجارت میں اموال زکوٰۃ میں مال تجارت کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں جو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہیں، بنیادی طور پر نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز انسان تجارت کی نیت سے لے، ٹریڈ کرنے کے لیے یعنی اگر یہ سوال کوئی کرے کہ کون سی چیزیں کون سی مال تجارت وہ ہیں جس پر زکوٰۃ ہے، تو اصولی طور پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہو جو انسان نے خریدی ہو تجارت کی غرض سے، یعنی پروفٹ کمانے کی نیت سے، تو ایسی نیت سے اس نے جو بھی چیز خریدی ہوگی اب وہ زکوٰۃیبل ایسٹ ہے جو بھی ہو.
چاہے وہ استعمال کے سامان ہو یا خوردنی اشیاء ہوں، یا پھر جو ہے نا زمین ہو یا گاڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ ہر آج کے دور میں تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تجارت گلوبل لیول پر بنے گی، اور گلوبل لیول پر ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ مرد عورت سب ایک دوسرے کا تعاون کریں گے تجارت کے کرنے میں، جو ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں واقعتاً ایز اے ریالٹی۔ تو ہر ہر وہ چیز جو تجارت کی نیت سے لی جائے، یعنی خریدتے وقت یہ نیت ہو تو اب وہ زکوٰۃ ایسٹ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب زکوٰۃ ہم ادا کریں گے ان چیزوں پر، تو اس میں ضروری ہے کہ جب ہم نے خریدا تھا اس کی قیمت کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ جس وقت ہم اس زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اس زکوٰۃ ایسٹ کی، وہ انوینٹری کی، وہ کموڈٹی کی، وہ پروڈکٹ کی ویلیو مارکیٹ میں اس وقت کیا ہے، اس کی حیثیت سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ مثلا کسی نے کوئی چیز خریدی تھی $1000 میں 1 سال پہلے، اب جب آج وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اس سے کیلکولیشن کر رہا ہے اپنے ایسٹس کی، تو آج مارکیٹ میں اس کی کیا قیمت ہے یہ دیکھنا چاہیے، اور اس حساب سے اس کا اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ تو اب تو یہ دوسری چیز اہم ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو تاجرین، عام طور پہ یہ سوال بھی آتا ہے کہ چونکہ انسان جب تجارت کرتا ہے تو اس میں ایک چیز، ایک پرائس وہ ہوتی ہے جس پر وہ چیز کو خریدتا ہے، اور دوسری پرائس وہ ہے جس پر وہ چیز کو بیچتا ہے۔ تو اس میں بھی فرق ہے، چونکہ ایک تو ہول سیل پرائس ہے اور ایک ریٹیل پرائس ہے۔ تو کون سی قیمت کو ملحوظ رکھے آدمی زکوٰۃ، یعنی انوینٹری کی جب نکالنے، اپنے سامان تجارت کی زکوٰۃ کو جب کیلکولیٹ کرے گا وہ، یا پھر زمین، خیر زمین تو ایک الگ چیز ہے، لیکن انوینٹری کی جگہ مثال دی جائے، زمین بھی وہی ہے لیکن انوینٹری کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ عموماً اس طرح کی چیزیں زیادہ عام ہوتی ہیں۔ تو جو بیس پرائس تو یہ ہے کہ آدمی نے جس پر خریدا ہے اس کو کم از کم، یعنی اس کو بنیاد بنائیں اپنے تمام جو سامان تجارت ہیں اس کی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے۔ لیکن احوط احتیاط یہ ہے کہ ریٹیل پرائس جو اس کو وہ سامان بیچے تو کتنا نفع لگ کر آئے گا، اس کو بنیاد بنائیں تو زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اجر کا باعث ہے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ آدمی زکوٰۃ جب ادا کرے تو ہمیں کہا گیا کہ احتیاطاً کچھ ڈالرز ایکسٹرا ادا کر دیں، اس سے انشاءاللہ مزید برکتی ہوگی، اور کہیں کہیں کوتاہی بھی ہو گئی ہو حساب کتاب میں تو اس کی بھی تلافی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر جو ریٹیل پرائس کو اگر ہم بنیاد بنائیں گے تو اگر کہیں کیلکولیشن میں کوتاہی ہوئی ہوگی تو اس کی بھی تلافی ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کے اموال جو ہیں، سونا چاندی اور تجارتی سامان، یہ تمام جو ہیں ایک ہی درجے میں ہیں، ان کا نصاب ایک ہے، ان کی مالیت کا لگنا زکوٰۃ کے عنوان سے ایک ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی کے پاس یعنی صرف سونا نہیں، صرف چاندی نہیں، اور صرف تجارت کا سامان نہیں، بلکہ تینوں کو ملا کر نصاب کو پہنچنے والی مالیت بنتی ہے، یعنی تھوڑا سا یہ ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، اور تھوڑا سا سامان تجارت ہے، تو ان تینوں کو اکٹھا کر کے ان کی مالیت کو دیکھیں گے، اور ان کی مالیت اگر نصاب تک پہنچتی ہے تو اس بنیاد پر اس کی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کیا جائے گا اور زکوٰۃ اس کی ادا کی جائے گی۔ موجودہ دور میں جو تجارت نے ترقی کی ہے اور تنوع اپنایا ہے، ان میں سے ایک، اور بہت سارے لوگ اس میں خواتین بھی، چونکہ ایک دو ایسے شریعہ کمپلائنٹ سٹاک گروپس ہیں جس کے اندر میں بھی ہوں، تو اس میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ نہیں، کوئی خراب بات نہیں ہے، میں صرف کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ کچھ سال پہلے اس کا اتنا چلن اور رواج نہیں تھا سٹاکس کے اندر ٹریڈ کرنے کا، لیکن اب اس کا رواج بڑھا بھی ہے، اور اس میں مرد اور خواتین دونوں کی شرکت دیکھنے میں آتی ہے۔ تو اس عنوان سے بنیادی طور پر دو تین باتیں یہ عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ میں نے کہا تھا کہ جو بھی آدمی چیز خریدے گا تجارت کی غرض سے، نفع کمانے کی غرض سے، وہ زکوٰۃ کا ایسٹ ہے۔ تو اسی طریقے سے شیئرز بھی ویسے ہی ہیں، اور عموماً شیئرز جو انسان لیتا ہے وہ یعنی دو مقصدوں کے تحت، ایک تو یہ کہ کبھی ڈیویڈنڈ کی نیت سے لیتا ہے کہ صرف جو کمپنی ہے اس کا جو ریونیو آتا ہے اس سے سالانہ نفع حاصل کرے، اس کا مقصد خود شیئر کو بیچنا خریدنا نہیں ہے، وہ شیئر اس نے لیے ہیں تاکہ وہ کمپنی کے جو بھی ڈیویڈنڈ آتا ہے اس سے نفع حاصل کرے۔ دوسرا، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ جس میں انسان شیئرز
خریدتا ہے اس لیے کہ تاکہ شیئرز کو بیچے، اور بیچ کر یعنی شیئرز کو مستقل خریدنا اور بیچنا یہ تسلسل ہوتا ہے، اور اکثر حضرات یہی کرتے ہیں کہ وہ شیئرز کو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ تو جو شیئرز جو بھی ہو مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اس نے جو لیا ہے، تو جب بھی جیسے بھی خریدا تھا، لیکن جس وقت زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرے گا وہ، تو اس وقت کی جو شیئر کی ویلیو ہوگی، اس کے اسٹاک کی، اس کا حساب اس قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اور یہ اس صورت میں جب کیپٹل گین کے لیے اس نے لیا ہو، اگر اس نے زکوٰۃ نہیں، اگر اس نے شیئر جو ہے ڈیویڈنڈ کی نیت سے لیا تھا، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل فقہاء نے یہ کی ہے۔ بہتر تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس کی جو کرنٹ مارکیٹ اس شیئر کی ویلیو ہوگی، اس پوری کے پورے کو ملحوظ رکھے، لیکن گنجائش اس کی بھی ہے کہ اگر اس نے ڈیویڈنڈ کی نیت سے لیا ہے، چونکہ خود شیئر کو بیچنا نہیں ہے، اس کا نفع جو آ رہا ہے وہ لینا ہے۔ جیسے کہ آدمی گھر ہے، کسی کے پاس خریدا ہے اس نے ایکسٹرا مکان، اس کی نیت اس کو تجارت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو کرائے پر چڑھانے کی ہے، اور کرائے پہ چڑھا کر اس سے جو کرایہ آئے گا وہ لینا ہے۔ تو یہ مثال میں سے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اس جو شیئر کی جو مثال ڈیویڈنڈ کی نیت سے جو لی ہے اس نے، سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یہاں پر گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو ریونیو جو اس سے جنریٹ ہوتا ہے وہ دیگر جو اموال زکوٰۃ ہیں اس میں شامل ہو کر نصاب کو جو پہنچیں گے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو ایسی صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ جو ایسٹس جو ہیں کمپنی کے وہ کتنے فیصد ہیں اور پروڈکٹس کتنے فیصد ہیں۔ مثلا اگر 50-50 ہیں، 50% اس کے ایسٹس ہیں، جیسے مشنریز وغیرہ وغیرہ گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ 50% ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور باقی 50% جو ہے وہ پروڈکٹس ہوتے ہیں، تو پھر اس کو پھر 50% جو ہوگا اس کے شیئر کا حصہ وہ زکوٰۃ ایسٹ بنے گا، اور اس کی جو مالیت ہوگی موجودہ مارکیٹ کے اعتبار سے اس کو سامنے رکھ کر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ جو اہم تفصیل تھی میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ آئیے آگے چونکہ وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ دوسری چیز جو میں مختصر عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرضوں کے عنوان سے، محترم حضرات و خواتین، آج کی دنیا ایسی ہے کہ خاص طور پر مغربی دنیا میں رہنے والے لوگ کسی نہ کسی حیثیت سے قرضوں میں مبتلا ہیں، چھوٹے یا بڑے، بنیادی قرضے ہوں یا کچھ ایسے ہوں یا تجارتی قرضے ہوں۔ تو یہ سوال اکثر آتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس بارے میں صحیح معلومات رکھیں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کون سے قرضے ایسے ہیں جو ہمارے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں مانع ہیں، جس کو ہم منہا کرنا چاہیے، جس کو مائنس کرنا چاہیے، اور کون سے قرضے ایسے ہیں جس کو شریعت ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم اس کو مائنس کریں۔ تو اس سلسلے میں قرضوں کو اگر دیکھا جائے تو دو قسم کے قرضے انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو اس کے ذمے واجب الادا ہیں، یعنی میں نے کسی سے قرض لیا، اب مجھے اس کو ادا کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو میں نے قرض لیا ہے وہ تو مائنس ہو جائے گا، چونکہ اسپیشلی اس صورت میں کہ جب بنیادی ضرورتوں کو اس نے تکمیل کے لیے لیا ہے، اور وہ واجب الادا ہو امیڈیٹلی، یعنی ابھی یا آنے والے 1-2 مہینوں کے اندر۔ ایک تو یہ کہ بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہوں، جیسے اپنی غذا کی ضرورتیں ہوں، علاج کی ضرورتیں ہوں، یا اور یہ اسینشیل نیڈس انسان کی، ایسوں کے لیے اگر اس نے لیے تھے، اور یا کوئی اس نے چیز خریدی اور اس کی قیمت واجب الادا ہے، تو یہ تمام قرضوں کے درجے میں ہیں، اور اس کی ادائیگی بھی یہ ہے کہ وہ فوری طور پر یا تو ابھی دینا ہے یا 1-2 مہینے کے اندر دینا ہے۔ تو ایسی رقم کو وہ پھر اپنے جو بھی سیونگس ہیں اس سے مائنس کرے گا، مائنس کرنے کے بعد جو پیسے ہوں گے اور وہ زکوٰۃ تک پہنچ کے نصاب تک پہنچتے ہوں گے تو پھر اس کو وہ ادا کرے گا۔ تو یہ ایک واجب الادا کی قسم ہے جو اپنے ذمے ہے دوسروں کے حق میں، تو اس میں یہ تفصیل ہے۔ دوسری قسم، تو اس کے اندر بھی بلکہ دو قسمیں ہیں دیکھا جائے تو۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بنیادی ضرورتوں کے لیے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس نے لیا تھا، اور بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ وہ واجب الادا فی الفور ہیں، یعنی امیڈیٹ جو ہے اس کی میچورٹی ڈیٹ ہے اور پیمنٹ ڈیٹ ہے۔ تو اس صورت میں پھر اس کو منہا کریں گے پورے کے پورے اپنے جو سیونگز ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اس کی مالیت نصاب زکوٰۃ تک پہنچتی ہوگی تو اس کو ادا کیا جائے گا۔ دوسری قسم کے قرضے وہ ہیں جو عام طور پر انسان بڑی ضرورتوں کے لیے تجارت کے عنوان سے، یا مثلا لوگ گھر کے لیے لیتے ہیں، وہ بھی قرض ہی ہے، یا گاڑی کے لیے لیتے ہیں، یا کوئی اور کام کے لیے، مثلا بعض لوگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی جو ہے نا کچھ کورسز ہوتے ہیں جو مہنگے، وہ کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ تو یہ قرضے اس نوعیت سے، اس لحاظ سے مختلف ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ
ان کی یعنی کیا کہتے ہیں، ان کی مقدار جو ہے بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے، چھوٹے موٹے قرضے نہیں ہوتے ہیں وہ، جیسے کہ $500، $1000، $2000، بلکہ ہزاروں ڈالر میں ہوتے ہیں، بلکہ بعض مطلب لاکھوں ڈالر میں ہوتے ہیں، اگر تجارت کے لیے لیے ہوں انسان، اس کو تجارت کے لیے لیا ہو تو۔ دوسرا فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی کی ڈیٹ جو ہوتی ہے پوری کی پوری، یعنی ادا کرنا فی الفور نہیں ہوتی ہے، اس کو ادا تو کرنا ہے آدمی کو، یعنی اسے منتھلی انسٹالمنٹ ہے، منتھلی پیمنٹ ہے اس کی۔ لیکن فرق اس میں یہ دو بنیادی فرق ہیں، پہلے والے قرضے میں جو نجی زندگی کی ضرورتوں کے لیے ہو، اور تو اس میں ہے کہ اس کی یعنی کوانٹٹی جو ہوتی ہے، مقدار وہ کم ہوتی ہے، اور اس کو جلدی ادا کرنے کی ہوتی ہے، عموماً اس کو جلدی انسان دینا چاہتا ہے، اور دینے والا بھی جلدی لینا چاہتا ہے۔ لیکن یہ جو قرضے ہیں وہ عموماً بینک سے لے جاتے ہیں اور فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے لے جاتے ہیں، تو اس میں یہ دو فرق ہے کہ ایک تو مقدار بڑی ہوتی ہے، اور پھر اس کا ڈیوریشن جو ہوتا ہے وہ لانگ ہوتا ہے، کچھ سالوں پر محیط ہوتے ہیں وہ، 10 سال، 5 سال، 15 سال، ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو اس طرح کے قرضوں کو جو طویل المیعاد لانگ ٹرم لونز جسے کہتے ہیں، ایسے قرضوں کے عنوان سے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم انہیں چونکہ بنیادی ضرورتوں کے لیے نہیں لے رہے ہیں، بلکہ حالانکہ انسان کھاتا پیتا ہے ماشاءاللہ، اس کے پاس سیونگ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک بڑے مقصد کے لیے، ایک بڑی تجارت کے لیے، یا زندگی کی راحت کو بہتر کرنے کے لیے، جیسے گاڑی اچھی لیتا ہے انسان جو 50,000 والی ہوتی ہے، حالانکہ $2000 میں بھی گاڑی مل سکتی ہے اس کو، $5000، 2000 سے مراد یعنی کہ $5000 میں بھی مل سکتی ہے ریلائبل کار، لیکن وہ لیتا ہے $50,000 کی، $60,000 کی۔ تو چونکہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے اور غریبوں کا حق ہے، غربا کا، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے یہ ذکر کیا ہے کہ احتیاط تو اس میں ہے کہ آدمی اس کو بالکل بھی مائنس نہ کرے، اس کو احتیاط اسی میں ہے، اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ احتیاط اسی میں کہ ان قرضوں کو بالکل بھی مائنس نہ کرے۔ اگر اس کی آمدنی ایسی ہو کہ وہ تمام اپنے اخراجات کو عافیت سے مکمل کرتا ہو، اور یہ جو پیمنٹس اس کی جو ہونی ہے، چاہے گاڑی کی ہو یا کاروبار کی ہو یا گھر کی ہو، اس کو وہ اگر عافیت سے ادا کر سکتا ہو، منتھلی انکم جو اس کو آ رہی ہے اس کی بنیاد پر، تو اس میں انشاءاللہ اس کو اجر بھی ملے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ سودی قرضے ہوتے ہیں، سب سے بڑی نحوست تو یہ ہے۔ تو احتیاط اور بہتری تو یہ کہ اگر اس کے پاس اتنی منتھلی انکم ہے کہ وہ اپنی تمام ضرورتوں کو عافیت سے پورا بھی کر سک رہا ہے، اور جو پیمنٹس ہیں وہ بھی نکال سک رہا ہے، تو اس کو بالکل بھی ایڈ نہ کرے، مانی مائنس نہ کرے ان میں سے کوئی حصہ بھی۔ پورا تو بالکل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر پورے کو مائنس کریں گے تو انسان اس میں یہ ہوگا یہ کہ نصاب زکوٰۃ کا اعتبار ہی نہیں رہے گا، اور آدمی زکوٰۃ کا نصاب کا مالک نہیں بن پائے گا، چونکہ جب اتنے بڑے بڑے قرضے ہیں تو وہ قرضے پورے کے پورے محیط ہو جائیں گے دین پر، کور کر لیں گے انسان کے ایسٹس کو، اور اس کے نتیجے میں وہ خود مقروض ہوگا، اور پھر گویا کہ خود وہ زکوٰۃ لینے والا بن جائے گا، دینے والا نہیں ہوگا، تو اس کے نتیجے میں جو فقراء کا جو حق ہے وہ مارا جائے گا۔ اسی لیے یہ پورے تو مائنس نہیں ہوں گے، اور بہتر یہ کہ بالکل بھی اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے۔ لیکن اگر انسان کی اپنی انکم، منتھلی انکم ایسی نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو بعافیت پورا کر سکتا ہو، اور آج کل واقعتاً حالات ایسے ہیں، فائنینشیل جو اسٹرگل ہے لوگوں کی انفلیشن کی وجہ سے اور اکنامک کرائسس کی وجہ سے، اگر ایسی صورتحال ہے کسی کے لیے، تو اس میں گنجائش اس حد تک ہے کہ جو اسے گھر ہو، گاڑی ہو، یا کاروبار کا جو بھی پیمنٹ اس کو کرنی ہو، جو لون لیا ہے، تو 1 سال تک آنے والے، مطلب آج زکوٰۃ اس کو نکالنا ہے اس مہینے میں، تو آنے والے سال تک اس طرح کی جتنے بھی پیمنٹس ہیں وہ ان تمام کو کیلکولیٹ کرے، مثلا 1,000 بنتی ہے قیمت ہر ایک کی، تو وہ پوروں کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد وہ 12,000 ہوئے مثلا، تو $12,000 کو مائنس کرے اپنے ایسٹس اور ان کی جو اس کی جو سیونگس ہیں اس سے، اب کرنے کے بعد پھر دیکھیں کہ وہ نصاب زکوٰۃ تک اس کے پاس سیونگ کے جو بچے ہوئے ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو اس صورت میں پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور ادا کرے گا اتنوں کو مائنس کر کے، اگر نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ ہی اس کے اوپر فرض نہیں ہوئی، اور زکوٰۃ کی فرضیت ہی ساقط ہو گئی۔ اس میں ایک بات میں مزید یہ عرض کرتا چلوں جو ذہن سے نکل گئی تھی، کہ لوگ عام طور پر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر جیسے آج کے دن انسان مالک نصاب ہوا، اس کے بعد اتنے پیسے آ گئے، اب درمیان میں پیسے گھٹتے رہے، یعنی مثلا 8,000، جیسے سے کہ چاندی کا نصاب لیں، $670 مالک ہو گیا، وہ ضرورت اس کی ضروریات سے زیادہ ہیں، اسینشیل نیڈ سے زیادہ ہیں، اب بیچ میں وہ گھٹ کر جو ہے $300 بن گئے،
$200 بن کے جو اس کی سیونگ تھی، یا $100 ہو گئے، لیکن تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا جب سال مکمل ہوگا، یعنی پھر اگلے سال جب رمضان میں اگر آپ نکالتے ہوں تو جو بھی آپ کا کی تاریخ طے ہو، تو اس صورت میں پھر جب آپ یہ اگر اس وقت پھر آپ کے پاس پیسے اتنے ہو گئے تھے، یعنی $670 یا جو بھی نصاب ہے چاندی کا اس وقت، تو آپ کو لازم ہے کہ اس حساب سے زکوٰۃ کو نکالیں۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بیچ میں میرے پاس پیسے گھٹ گئے تھے، اتنے نہیں تھے، تو لہٰذا میرا نصاب اب معتبر نہیں ہوا، پھر نئے سرے سے شروع کروں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر زیرو سیونگ ہو جاتی ہے، زیرو پیسے ہوتے ہیں انسان کے پاس، بالکل ختم ہو گئے پیسے، تب پھر اس کا نصاب ساقط ہو گیا۔ اب نئے سرے سے جب بھی پیسے آئیں گے اتنے، جب نصاب کے بقدر بنیں گے، تب نیا سلسلہ سائیکل شروع ہوگا۔ لیکن درمیان میں گھٹتے رہے لیکن مکمل ڈپلیٹ نہیں ہوئے، اکاؤنٹ مکمل ختم نہیں ہوا پیسوں کا، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ایسی ہی دوسری چیز جو عام طور پر لوگوں کے لیے کنفیوژن کا باعث ہوتی ہے، وہ یہ ہے آ، کہ وہ یہ کہ اگر بیچ میں پیسے بڑھتے رہے، اور یا پھر جب آخر میں، یعنی جب سال شروع ہوا تو اس وقت جو بھی نصاب تھا وہ تو طے ہے، لیکن اب اس کے بعد بیچ میں یا بالکل نصاب کا دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے اس کے پاس اضافی رقم آ گئی، ایک دن پہلے ہی کیوں نہ آئی ہو، یا ایک ہفتہ پہلے یا ایک مہینہ پہلے، تو اب جب زکوٰۃ کو جب کیلکولیٹ کرے گا تو جتنے بھی اضافی رقم آئی ہے چاہے ایک دن ہی پہلے کیوں نہ ہو، وہ سب شامل نصاب ہوگی۔ ایسا نہیں کہ اس کے اوپر سال نہیں گزرا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اس کو کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو یہ ہے جو اب میں بات کو سبحان اللہ مختصر کرتے ہوئے دو باتوں کو کہتا ہوں، چونکہ تقریباً 40 منٹ ہو گئے ہیں۔ ایک تو جو حکومتی فوائد جو ہمیں ملتے ہیں، اس پر میں مختصراً آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ اس سوسائٹی میں ہمیں ماشاءاللہ مختلف کریڈٹس ملتے رہتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ ٹیکس کریڈٹ ہے مثلاً، یا ٹیکس ریٹرن ہے، جی ایس ٹی ہے، پی ایس ٹی ہے، یہ جو ریٹرنس ملتے ہیں، یا پھر جو ہے چائلڈ بینیفٹ ہے مثلاً کینیڈا کے اندر۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آپ کو اپنی ملکیت کے طور پر ملتی ہیں، واپس آتی ہیں اور مکمل آپ کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ اسی لیے یہ تمام چیزیں آپ کے مال زکوٰۃ کا حصہ بنیں گی، اور جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو ان کو کیلکولیٹ کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بکری جو چائلڈ بینیفٹ ہے، اصل میں تو گورنمنٹ وہ چائلڈ یعنی بچے کے لیے دے رہی ہے۔ تو یہ بات ایک حد تک صحیح ہے، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے حقیقی طور پر تو اصل میں گورنمنٹ آپ کو ہیلپ کر رہی ہے گفٹ کے طور پر۔ اس لیے گورنمنٹ جب آپ کو دیتی ہے وہ کنڈیشن نہیں لگاتی کہ یہ لازمی طور پر بچے کی ملکیت میں رہیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، یا بچے پر ہی خرچ ہوں۔ آپ کو پورا اختیار ہوتا ہے، جیسے چاہے اس کو خرچ کریں۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہیلپ ہے، اور وہ گفٹ کے طور پر آپ کے پاس آتی ہے۔ تو جیسے اور گفٹ آپ کو ملتے ہیں پیسوں کے اگر، تو وہ جیسے آپ کے مال کا حصہ بنیں گے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر جب سال مکمل ہو، قمری سال، تو کیلکولیٹ ہوتے ہو وہ بھی حصہ بنیں گے، ایسے ہی یہ تمام چیزیں بھی حصہ بنیں گی۔ اور آر آر ایس پی کے عنوان سے بھی یہی کہ آپ نے یہ چونکہ آپ کے اپنے پیسے ہیں، آبویسلی آدمی خود کھولتا ہے اپنے اختیار سے اکاؤنٹ، اگرچہ کہ اس کو لاک کر دیتا ہے کہ میں ریٹائر جب ہوں گا تب لوں گا، لیکن چونکہ ہیں آپ کے پیسے، اور آپ کی نیت نکالنے کی نہیں ہے، اگر آپ کی نیت نکالنے کی ابھی ہے تو نکالنے کے بعد جتنا ٹیکس کٹے گا تو کٹے گا، اور جو بچیں گے اس پہ ہوگی، لیکن چونکہ نیت نکالنے کی نہیں ہے تو جتنے پیسے اکاؤنٹ میں ہیں ان تمام یعنی اس مکمل رقم پر یعنی کو ایڈ کریں گے اپنے مال زکوٰۃ کے ساتھ، اور اس کو کیلکولیٹ کریں گے۔ ایسے ہی آر ای ایس پی کے عنوان سے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو ہم رجسٹرڈ ایجوکیشن پلان اپنے بچوں کے لیے کھولتے ہیں ان کی ہائر ایجوکیشن کے لیے، تو اس میں تھوڑی سی وضاحت میں یہ کر دوں کہ وہ بھی اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، مگر اس میں فرق یہ ہے کہ جو پیسے آپ نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں، جتنے بھی یعنی 50% یا جو بھی فیصد ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور جو گورنمنٹ نے ایڈ کیے ہیں، کنٹریبیوٹ کیے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگرچہ کہ یہ آپ نے بچے کی تعلیم کے لیے رکھے ہیں، لیکن چونکہ اگر آپ کا بیٹا تعلیم حاصل نہ کرے ہائر ایجوکیشن، تو آپ اس کو دیں گے نہیں، چونکہ آپ کی نیت اس کے ہائر ایجوکیشن میں تعاون کے لیے ہے۔ تو اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے، کنٹمپریری اسکالرس نے، کہ چونکہ وہ آپ ہی کی ملکیت ہے اور آپ ہی کے پیسے ہیں، وہ آپ اپنے بیٹے کو ہیلپ کے طور پر کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بشرط کہ وہ ہائر ایجوکیشن لے۔ اگر وہ انکار کرے گا تو وہ اس کو پیسے نہیں دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ہی کی اپنی ملکیت اس پر ابھی بھی باقی ہے، تو اس لحاظ سے وہ زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ جو کنٹریبیوٹ کرتی ہے، وہ کنٹریبیوشن اس شرط کے ساتھ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، کہ اگر یہ بچہ ایجوکیشن پرسو کرے گا تب ملیں گے۔ تو
چونکہ وہ مکمل اختیار میں نہیں ہے وہ رقم آپ کے، اور آپ مکمل مالک نہیں ہے بلکہ مشروط ہے اس شرط کے ساتھ، تو اسی لیے فقہا نے کہا ہے کہ اس کو آپ مائنس کر سکتے ہیں، جو آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کو دیکھیں کتنی رقم ہے، اور اس اعتبار سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے عنوان سے جو میں نے بات کہی تھی کہ اس میں 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک تو نیت ہے ادائیگی کے وقت، دوسرا تملیک ہے، یعنی کمپلیٹ اونرشپ، کہ فقیر اور مسکین کو جس کو بھی آپ دے رہے ہیں اس کو با اختیار بنا کر دیں کہ وہ اپنی ملکیت میں لے اور جیسے چاہے اس کو اختیار کرے، استعمال کرے۔ اگر آپ استعمال کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں، گاڑی ہو، کپڑا ہو، زیور ہو یا برتن ہو، یعنی وہ فقیر اور مسکین کو کہ وہ استعمال تو کر رہا ہے لیکن وہ اس کا مالک نہیں ہے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر فقراء و مساکین کو اگر آپ کھانا پکا کر گھر میں بلا کر کھلاتے ہیں، اس کو دیتے نہیں ہیں مالک بنا کر، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ان کو دے دیں اگر تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے یعنی صدقات اور زکوٰۃ صدقات اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ خاص طور پر ایک ایسا فریضہ اللہ نے رکھا ہے جو مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کو جاتا ہے۔ دوسرے صدقات میں گنجائش ہے کہ آپ غیر مسلموں کی بھی مدد کریں، لیکن اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ مسلمان ہوں۔ اور مستحقین زکوٰۃ جو ہیں وہ قرآن نے ان کی تفصیلات بیان کر دی ہیں، وہ 8 کیٹیگریز ہیں، اس میں سے 1 2 کو چھوڑ کر باقی تمام میں جو قدر مشترک جو چیز ہے، یعنی کامن ڈینامینیٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ فقر اور مسکنت یعنی محتاجگی معاشی اعتبار سے وہ ہے۔ جو آدمی بھی یا عورت بھی زکوٰۃ خود نہ دیتے ہوں چونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، تو ایسے کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر سے میں ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ جو شخص بھی یعنی مسلمان خود وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور اس یعنی محتاج ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ خود زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو وہ یعنی ایلیجیبل ریسیپینٹ ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی فلاں بیوہ ہے، فلاں یتیم ہے، تو کیا ان کو زکوٰۃ دیں؟ تو بیوہ ہونا، یتیم ہونا معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ ان کی مالی حیثیت کیسی ہے۔ بسا اوقات بیوہ لوگ مالدار بھی ہوتی ہیں اور یتیم کے پاس بھی بسا اوقات سیونگ ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ خود مالدار نہ ہو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو۔ دوسری اہم بات جو فقہا نے لکھی ہے احتیاط کے پہلو سے، کہ کوئی آدمی اگرچہ کہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنے ایسٹس ہیں کہ یعنی ضرورت سے زیادہ، یعنی اتنے ایسٹس ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہوں، جو اس کی اپنی ضروریات ہیں پوری وہ تو تکمیل ہو رہی ہیں، لیکن ایڈیشنل جیسے ایکسٹرا کار ہے یا ایکسٹرا کپڑے ہیں، ایکسٹرا برتن ہیں، اگر اس کو لیکویڈیٹ کیا جائے تو اس کی مالیت اتنی ہوگی کہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے گی۔ بات ہوپ فلی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ کوئی آدمی خود صاحب نصاب تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس ضروریات زندگی کے سامان اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو اگر لیکویڈیٹ کیا جائے تو اس کی مالیت نصاب زکوٰۃ کو پہنچتی ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے، چونکہ وہ ضروریات سے زیادہ سامان ہے اس کے پاس۔ اگر وہ اس کو کیش کرا لے تو وہ خود مالک نصاب ہو جائے گا اور خود وہ زکوٰۃ دینے والا ہو جائے گا۔ تو جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے بنیادی طور پر وہ 2 قسم کے لوگ ہیں، یعنی مسلمانوں میں ایک تو سادات ہیں، چونکہ یہ ایک نوبل فیملی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل سے، تو شریعت نے ان کو مختلف نظر سے دیکھا ہے اور ان کے لیے الگ سے نظام ہے۔ تو ان کو سادات کو اگر آپ جانتے ہو تو ان کو کسی اور ذریعے سے مدد کریں لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں، اور یہی کلاسیکل اوپینین ہے۔ دوسرے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا سب سے افضل ہے، لیکن ان میں یعنی اس میں اجر زیادہ بھی ہے، لیکن 2 رشتے ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اور زکوٰۃ کو دینا صحیح نہیں ہے۔ ایک تو ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے، یعنی اولاد ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگرچہ کہ وہ محتاج ہوں، اگرچہ کہ وہ فقیر و مسکین ہوں اور زکوٰۃ خود نہ دیتے ہوں، اور ایسی ماں باپ اولاد کو نہیں۔ اور دوسرا رشتہ وہ ہے میاں بیوی کو نہیں دے سکتی، میاں یعنی شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی زکوٰۃ۔ تو یہ 2 رشتوں کو کے اوپر زکوٰۃ کے پیسے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، چونکہ اس کو اگر دیکھیں تو آپس ہی میں اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرنے والی بات ہے، یعنی اپنے اوپر خرچ کرنا ہے زکوٰۃ گویا کہ، اور اسی وجہ سے اس کے اندر ممانعات ہیں۔ تو یہ بنیادی میں نے مسائل آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ وقت چونکہ مکمل ہو گیا، اور بھی چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ کور کروں، لیکن انشاءاللہ جتنی باتیں پیش کی گئی ہیں اللہ کی اجازت سے امید ہے کہ وہ آپ حضرات کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی، اور جو باتیں خیر والی تھیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، جو کوتاہی اللہ اسے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ میں بات کو یہاں ختم کرتے ہوئے جو سوالات ہوں گے مختصراً اس کو دیکھتا ہوں تاکہ
अगर किसी के कोई अहम सवाल हैं तो वो इंशाल्लाह अजीज उसको एड्रेस किया जाए। तो यहाँ पर चैट बॉक्स में मेरे ख्याल में सवाल आए हैं। एक सेकंड। एक सवाल तो यहाँ पर ये आया है कि when you have when we have two, three, four kinds of amwal zakat, what kind of nisab should we use for zakat, gold or silver? मैंने जो बात तशरीह के तौर पर पेश की थी, एहतियात और क्लासिकल ओपिनियन ट्रेडिशनल उलमा की यही है कि जो कम वाला निसाब होगा, जैसे कि इस सूरत में होगा सिल्वर का, उसको बुनियाद बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब दो हैं तो जो कम निसाब होगा वो सबसे पहले वो पूरा होगा, तो उसको बुनियाद बनाते हुए फिर उन तमाम को मिलाएंगे आप, और फिर उसी एतबार से कैलकुलेट करेंगे। This is how you have to do. So the lesser the threshold, the quantum threshold that the Sharia has set in this case is the silver nisab. So if we consider the classical and traditional approach in this regard, then you have to base your calculation on the silver nisab. लेकिन मैंने ये भी बताया कि फिर ऐसे उलमा भी हैं जो आज के दौर में हालात के तनाजुर में और लोगों की सूरत हाल की रोशनी में ये कहा है कि इस सूरत में फिर वो अगर गोल्ड को भी बनाते हैं तो उसमें कुछ कुछ बातें मैंने जिक्र की थी कि गोल्ड को अगर बनाते हैं तो लेने के उन्वान से आदमी सिल्वर को सामने रखे, देने के उन्वान से फिर गोल्ड को रखे। तो वो बात भी कई उलमा ने जिक्र की है, लेकिन एहतियात इसी में है कि सिल्वर को बुनियाद बनाया जाए। इसमें one of the questions that I have here is कौन गया? Subhanallah. Was where was it? Sorry. Gives the answer. So I just skipped here. Can zakat be given to? So let me actually go to this question because I don't know where that went. The previous one. Can zakat be given to a person who has debt, but his wife has gold and gives zakat on it? So, so again, with respect to debt, as I have explained, the nature of debt differs from person to person. So if this individual has incurred debt and this qard, the long-term loans for business and whatnot, so obviously this situation is very different. But if this individual himself, number one, if he is not sahib nisab, he doesn't, his assets and savings, do not reach the quantum threshold of nisab, whether it's gold or silver, then he is eligible recipient. As far as the loans are concerned, it all depends the nature of the loan. But if he himself, the bottom line and the rule of the thumb in this case, what we need to remember, the person himself shouldn't be the one reaching the nisab of zakat, his assets, and he or she is not among those people who are paying zakat on their own assets. That's the rule of the thumb in this case. As far as his wife is concerned, his wife is separate. You don't have to take into account what his wife his financial conditions are, whether she is paying zakat or not, because each individual in this case is seen separately. Husband is independent and wife is independent. Therefore, the zakat, the jewelry zakat of wife, the jewelry that wife owns, so she is sole responsible to pay zakat on it. If husband pays, because if she does not have any way to pay this fariḍa, then with the permission of the wife, if husband does, then that's fine. Otherwise, it is her sole responsibility. So we don't have to worry about what the wife status is, financial status in this case. That is very important to be mindful of. Is that necessary to inform the person that the other question I have is it necessary to inform the person that this is zakat money because this can hurt someone's feelings? No, it is not necessary that you inform the person, this is, I'm discharging my zakat and please take it. No, what you have to do is that your niyat is the most important thing, that as you calculate and you take the portion out of your savings, you have to intend that you are paying zakat. And intention doesn't have to be verbalized. आपको ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है.
बल्कि आप नीयत यानी का ताल्लुक दिल से है, और आदमी को जब दे रहे हैं बस बगैर कुछ कहे भी उसको दे दें, दैट इज सफिशिएंट. Zakat can be given to Sayyid family. And I think I addressed this. Zakat cannot be given to the Sadat because they belong to the very noble family, and Rasulullah SAW explicitly prohibited, sadaqat and zakat on his own family. There are examples of that in the narrations. So we cannot give. But if you know anyone in your family or in your connections, and they're really struggling, so it is definitely our moral obligation to do whatever we can to assist them financially through other means, not necessarily through zakat, क्योंकि ये उनके ऊपर हराम है. So there, I have a question regarding zakat concerning paying tax on your income. Would that be exempted from zakat money? So the question is, the tax that you pay on your income, would that be exempted from zakat money? Like we have to pay tax, would that be considered to subtract from zakat money? So that's the question. So we know generally when you pay your subhanallah, when you earn your money, your income, a portion of it is paid in tax. So the day that you calculate your zakat, and the usul that I've mentioned, whatever you have in your possession as a surplus saving reaching nisab, ideally and technically you have to calculate your zakat on it, whatever is in your possession. That's the ideal and technical ruling in this regard. However, if the amount that you are going to pay in your tax, it is necessary and you have to pay within the next, for example, few days, within, for example, a month, then you can minus that, because it is something that you have to. It's basically you owe to someone that you are. If it is not going to be seen as yours, you have to pay it to in the tax. So there is this exemption, and it is going to be seen. If it is going to be seen as a qarz, then in that category you minus things. Whatever is immediately liable and the liabilities part. तो खुलासा ये है कि जो टैक्स अदा होता है, बेहतर तो ये कि हम जिस दिन ज़कात को अदा कर रहे हैं और जो पैसे हमारे पास मौजूद हैं, फ़ौरन पर उसको कैलकुलेट करें. लेकिन अगर इमीडिएट तौर पर आपको देना है उतने पैसों को निकाल कर, तो उसकी गुंजाइश है कि उसको आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसे आपके हिस्से से निकलने वाले हैं. लेकिन बेहतर यह कि उसको शामिल करते हुए आदमी कैलकुलेट करे. Because this can we give zakat to stepfather who is not Sayyid and stepkids who are so this is an interesting question here. Can we give zakat to a stepfather who is not Sayyid and stepkids who are Sayyid? So obviously your own parents and your own children we cannot. But in this case, if they are, there is this flexibility, but if they are to be living on their own independent, subhanAllah, then they are, of course, they can, to my understanding, as I see it, that they can become the recipient of zakat if they are to live on their own independently, because they are not your own biological children. Our own parents, our own children, they are definitely we cannot give. But step parents, they are not seen as part of one's own biological parents and children. Therefore, especially if they are to live independently, not with the person, then zakat can be given to them. So I think, sorry. Zakat is used to feed the refugees. The other question I have, will zakat be accepted if the money is used to feed the refugees in war-affected areas? अभी जो सिचुएशन है गज़ा के अंदर, अल्लाह ताला रहम फरमाए अपने मुसलमान भाइयों पर, तो डेफिनेटली उनके लिए जो भी मदद की जाए वो तो न सिर्फ अजर का बाइस है बल्कि हमारा फरीज़ा भी है, और ज़कात के पैसों से जिस हद तक भी हम कर सकते हैं उसको करना चाहिए. लेकिन बात जो मैंने उसूलन कही थी कि अगर आदमी खाना उनको मिल्कियत के तौर पर देता है,
یعنی ایسا نہیں کہ صرف بلا کر کھلایا جا رہا ہے، بلکہ یعنی وہ دے کم اینڈ دین یو گیو دیم اے پورشن وٹ ایور از دا پورشن از نیسسری اور ڈیزگنیٹڈ ٹو بی گیون. وہ پورشن اگر ان کو دے دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ملکیت میں آ جاتا ہے ان کے، تو پھر اس میں گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. فطرہ کتنا ہے اس سال کے اعتبار سے؟ یعنی منیمم تو ابھی بھی تقریباً ویسے ہم نے یہاں اپنی آرگنائزیشن میں، چونکہ فطرانے کا نصاب جو رکھا گیا ہے فطرے کا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف اجناس یعنی مختلف گرینز کو اور فوڈ پروڈکٹس کو سامنے رکھ کر طے کیا گیا تھا. یعنی اس میں بارلی تھا، کھجور ہے، اور ریزن ہے، اور اس طریقے سے چیز ہے. تو ہر ایک کی پرائسنگ الگ الگ ہوتی ہے. تو جو عام طور پر ہمارے یہاں جو طے ہوتا ہے، وہ جو منیمم جو نصاب ہے فطرے کا، اس کو رکھ کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر اعلیٰ کو دیکھیں گے تو $70-80 پہ جائے گا وہ. تو ابھی بھی ہم نے اسی لیے آج کل کی جو انفلیشن کی کنڈیشن ہے، اس کے اعتبار سے ہم نے ایک محتاط انداز کو سامنے رکھتے ہوئے، اور فقراء کی جو ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقصود یہ لکھا ہے، یہ فرمایا ہے کہ اغنوہم عن السؤال فی هذا اليوم، یعنی عید کے دن ان کو اتنا دو کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں. تو آبویسلی $10 جو پیچھے طے تھا وہ اتنا انف نہیں ہے. تو ہم نے اسی لیے اس سال ہمارے پاس احتیاطاً $20 پر پرسن رکھا ہے. لیکن اگر کوئی اس سے تھوڑا کم بھی دیتا ہے تب بھی، چونکہ گیہوں کے اعتبار سے پورا ہو جائے گا، مگر میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ $20 کم از کم رکھیں، جیسے ہم نے یہاں طے کیا ہے. So please repeat the amount of silver, gold on which zakat is due. So as I said, the nisab for silver in terms of its weight, and it is based on in terms of the value and the weight. تو جو گرامس ہیں، so it's 612.36 grams silver. اور اس کی جو رفلی جو کرنٹ ویلیو ہے 70 کینیڈین ڈالرس. تو یہ سلور کا ہے. اور زکوٰۃ کا گرامس کے اعتبار سے 87.48 گرامس، اور جو کرنٹ اس کی ویلیو ہے رفلی $8,230 کینیڈین. اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں سے جو لیسٹ نصاب ہے زکوٰۃ کا سلور، اس کو بیس کیا جائے، زیادہ بہتر وہی ہے. So profit from stocks. So what I said was, if you have stocks and shares in any company, so those shares are seen as a zakatable asset themselves. So you have to take into account the current value of those stocks, and then they will become as part of the zakat assets that you have, and you calculate on that. This is how it is seen, not necessarily the profit of it. But if you have bought and purchased the stocks with the intention of receiving dividends, in this case, as I stated, ideally you still, in that case, you take the value of the stock market value, and then you pay zakat on it. But if you want, you can have this option. Then you see which of the two, for example, the assets of the company versus the products of the company. So the products, for example, are 60% or 40%. Then your share value of 40% will be taken into account, and then you add that one to your saving, and then you collectively calculate zakat. Doesn't have to be separate. تو اس میں بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس اسٹاک کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھیں. اگر آپ نے اس کو بائی اینڈ سیل کرنے کے لیے خریدا ہے، پروفٹ کی نہیں، خود کیونکہ پروفٹ تو ایڈ ہو ہی جائے گا. اگر آپ سیل کرنے والے ہیں تو آج اس کی کیا ویلیو ہوگی، تو پروفٹ اس کے اندر انکلوڈ ہو گیا، اور اسی اعتبار سے پھر آپ زکوٰۃ میں ایڈ کر لیں اس کو. What time is it now? Actually, I will end in 2-3 minutes because I have to go for prayer. If the person has own house, still can give them zakat. تو اس سلسلے میں
ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि घर इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी में से शरीयत ने शुमार किया है। घर की माली मिल्कियत होना ये माने ज़कात नहीं है। इट विल नॉट deter the person from being the eligible recipient of ज़कात, क्योंकि घर ज़रूरियात ज़िंदगी में से है। लिहाजा अगर आदमी के पास एसेट्स के एतबार से इतने पैसे नहीं कि वो खुद ज़कात अदा करता है, तो डेफिनेटली यू कैन गिव ज़कात टू दोज हु इवन ओन हाउस। Ownership is must for zakat recipients, then payment of zakat to dini madaris to support poor kids. Would it be valid? You know, generally speaking, of course, it's a valid question and concern. Um, there are madaris, mashallah, who have this very organized system in place, but they do make sure that those students who are eligible recipients of zakat because of their financial status and conditions, they make them malik of the money that is given to the madrasa with this intention for this purpose. And then of course those students, either they themselves use that money, for example, to pay their tuition fee or madrasa fee, or buy books and etc. with that, or they willingly on their own without any requirement, they donate back that money to the madrasa, so that could be utilized subhanAllah, as a source on the students themselves. So you have to make sure that the system of madrasa that you want to donate to is very reliable and credible, and you can certainly give your zakat to them. Inshallah, it will fulfill your zakat, and it will be utilized accordingly and responsibly. So I think the time comes. So retirement money is your money. It is not necessary, if subhanAllah, if you don't know even the amount, and if there is no access to it. Obviously, for example, I gave the example of RRSP. Similarly, if your retirement money is something that you know the total amount of it, regardless of how much you are going to be able to withdraw. But if you have the information about your own retirement funds, and you have the access to some point, then it is seen as your own money. So when it comes to yeah, this is what I would like to say. If you know the total amount and this is your money, obviously is you who have contributed, and you can at some point have the access to it, then definitely you have to pay zakat on it. If it is otherwise, then you will have to wait until that you receive it. But when you receive, then you will have to basically calculate all the previous years over that, and then pay accordingly zakat. So what is the So I think the subhanAllah, so the stock will not be added. It's, the let's end here, because I already explained about the stock, that if you have bought these stocks with the intention of capital gain, then you have to add the stock value. If it is not for that purpose, if it is for the dividend purpose, then still ideally you should add the market value of those stocks that you own. But if you like the easier option, then you can check the ratio and the percentage of the uh, products versus the assets of the company, and then you base the share percentage of your share on the basis of the against basically the percentage of the profit products that is in the market of the company. So what I'm trying to say in a simple term, जितना भी आपका शेयर का जो हिस्सा है, जो प्रॉफिट से के लेवल पे आएगा, जैसे 30% है प्रोडक्ट्स कंपनी के, या 40% है प्रोडक्ट्स कंपनी के, तो उसको आप बेस रखते हुए
آپ کے اسٹاک کو جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کے اسٹاک کے پوری ویلیو کے بجائے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40% جو اس کی جو کرنٹ ویلیو ہوگی مارکیٹ میں، اس کو آپ کنسیڈر کریں اور اس کو اپنے مال زکوٰۃ میں ایڈ کریں اور اس حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن بہتر اس میں بھی یہ ہے کہ جو بھی آپ کا اسٹاک کا شیئر ہے، اس کی چاہے وہ ڈیویڈنڈ کی حیثیت سے ہو یا پھر آم، یا پھر جو ہے کیپٹل گین کی حیثیت سے ہو، پورے طور پر لینا تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سب منافع کی نیت سے ہے۔ لیکن اس میں یہ اختیار ہے کہ جو آپ کو پروفٹ آ رہا ہے اس کو دیکھا جائے پروڈکٹس کے بنیاد پر، جتنا فیصد پروڈکٹس کا ہوگا اس کے بیس پر آپ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کریں۔ 30% پروڈکٹس ہیں اگر کمپنی کے، تو گویا کہ آپ کے اسٹاک کے 30% پر زکوٰۃ ہے۔ اگر 50% ہیں پروڈکٹس کمپنی کے، تو آپ کے اسٹاک کے 50% پر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ رولنگ ہے اس سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، چونکہ مجھے نماز کے لیے نکلنا ہے۔ لیٹس میک دعا۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ رب کریم ہمارے ذمہ ہونے کا قبول فرما، جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اے اللہ اسے قبول فرما، اس میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ اسے معاف فرما۔ اے اللہ زکوٰۃ کے فریضے کو بہتر انداز سے انجام دینے، ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو وعدے اس کی ادائیگی پر آپ نے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں اللہ، وہ ہمارا مقدر فرما، وہ ہمیں نصیب فرما۔ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق میں اللہ برکت نصیب فرما۔ اور جو بھائی بہنوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے اللہ ان کی زکوٰۃ کو قبول فرما، جو ادا کرنے کی نیت رکھتے ہیں اس میں آسانی فرما، اور جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو، الفجر انسٹیٹیوٹ کو بے انتہا مقبولیت، ترقی سے نواز۔ ان کی کاوشوں کو جو آپ کی رضا کے لیے ہیں، آپ کے دین کی خدمت کے لیے ہیں اللہ ان سے بے انتہا قبول فرما۔ جو حضرات اس کے لیے خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ جو معاونین ہیں اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما، دن دگنی رات چوگنی سے ترقی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔